حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش۔ نافع بن عمر نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے اسماء بنت ابی بکر سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھی۔ آپ جب کھڑے ہوئے تو دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع میں گئے تو دیر تک رکوع ہی میں رہے، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے ہی رہے، پھر دوبارہ رکوع میں گئے اور دیر تک رکوع کی حالت میں رہے، اور پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے، پھر سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے ہی رہے، پھر رکوع کیا اور دیر تک رکوع ہی میں رہے، پھر آپ نے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، پھر دوبارہ رکوع کیا اور آپ دیر تک رکوع کی حالت میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور دیر تک سجدے ہی میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر سجدے میں چلے گئے اور دیر تک سجدے میں رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جنت مجھ سے اتنی نزدیک ہو گئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو اس کے خوشوں میں کوئی خوشہ تم کو توڑ کر لا دیتا، اور مجھ سے دوزخ بھی اتنی قریب ہو گئی تھی کہ میں بول پڑا کہ میرے مالک میں تو اس میں سے نہیں ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے بتلایا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھا تھا تاکہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی، نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لیتی۔ نافع نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے یوں کہا کہ نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 745۔